बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या आपको लगता है गूगल, एप्पल या अमेज़ॉन दुनिया की ताकतवर कंपनियां हैं? अगर ऐसा है तो फिर आपने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में कभी नहीं सुना होगा, जो इतनी ताकतवर कंपनी थी जिसने एक ज़माने में तकरीबन तमाम बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद पर हुकूमत की थी। सन 1600 और 1874 के दरमियान इसने दुनिया की अब तक की सबसे ताकतवर तरीन कारपोरेशन बनाई, जिसकी अपनी फ़ौज थी और एक ऐसी मसनूआ की तिजारत पर मुकम्मल गिरफ्त थी जिसे आज चाय के तौर पर जाना जाता है। ये एक बरतानवी कंपनी सन 1600 में कायम हुई और 1874 में तहलील हो गई। ये इब्तदाई तौर पर बहर हिंद के इलाके में तिजारत के लिए तश्कील दी गई थी, जिसने बाद में मशरकी एशिया के साथ बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद के बड़े हिस्सों, जनूब मशरकी एशिया और हांगकांग के 9 आबादियाती हिस्सों पर कब्जा कर लिया। अपने अरूज पर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी तिजारती कारपोरेशन थी, यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के पास कंपनी की 3 प्रेसिडेंसी फौजों की शक्ल में अपनी मुसल्लह अफवाज थी, जिनकी कुल तादाद 2,60,000 थी, जो उस वक़्त की बरतानवी अफवाज से दुगनी थी। कंपनी के कामों ने उस वक़्त तिजारती तवाज़ुन पर बहुत गहरे असरात मुरत्तब किए। सन 1600 में अंग्रेज ताजरों के एक ग्रुप, जिसकी क़यादत जॉर्ज अर्ल ऑफ कम्बरलैंड कर रहे थे, और उनके अलावा 218 दीगर अफराद ने मिलकर एलिज़ाबेथ अव्वल से एक शाही इजाज़त तलब की, जो इन्हें बर्र-ए-सग़ीर और मुल्हिक इलाकों में तिजारत के लिए दरकार थी, और इस तरह मलका से इजाज़त मिलने पर ईस्ट इंडिया कंपनी का जन्म हुआ। दुनिया की ये आम स्टॉक कंपनी 70,000 पाउंड की इन्वेस्टमेंट से अपना पहला बहरी सफ़र शुरू करती है। सन 1601 में कैप्टन जेम्स लैंकास्टर लंदन से फ्लैगशिप रेड ड्रैगन और हेक्टर में रवाना होते हैं। ये बहरी बेड़ा 1602 में चांदी के बदले मसाले हासिल करने के लिए इंडोनेशिया पहुंचते हैं। कंपनी के ताजिर वहां पर गुफ्त शनीद करते हैं, तिजारत करते हैं, और तिजारत के बाद काली मिर्चों से लदे हुए जहाज लेकर बरतानिया वापस आ जाते हैं। इस तरह फौरी तौर पर कंपनी का करीबी मुस्तकबिल महफूज हो जाता है। ताहम अंग्रेज ताजरों को जल्द ही ये एहसास हो गया कि सूती और प्रिंट शुदा टेक्सटाइल में हिंदुस्तानी मसनूआत की पूरे जनूब मशरकी एशिया में बहुत ज़्यादा मांग है, और ये कि वो चांदी के बजाय हिंदुस्तानी टेक्सटाइल के बदले में कहीं ज़्यादा मसाले हासिल कर सकते हैं और अच्छी तिजारत कर सकते हैं। इस तरह हेक्टर नामी शिप को ईस्ट इंडिया कंपनी ने अप्रैल 1607 में हिंदुस्तान रवाना किया। ये अपने वक्त का एक बड़ा तिजारती जहाज था, जो 10,000 मील का सफ़र तय कर सन 1608 में हिंदुस्तान पहुंच जाता है। इसमें 110 आदमी और 24 बंदूकें थीं। ये पहला इंग्लिश जहाज है जो बराह रास्त हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। कैप्टन विलियम उस वक़्त इसकी क़यादत कर रहे थे। इसका मकसद जदीद दौर के हिंदुस्तान के शुमाल मगरबी साहिल पर वाक़या सूरत का जो शहर है वहां तक पहुंचना था। जहाज 1608 में सूरत पहुंचता है। सूरत उस वक़्त जनूबी गुजरात में मुगलों के ज़ेरे कंट्रोल बंदरगाही शहर था। सूरत पहुंचने के बाद तिजारती नुमाइंदे बादशाह जेम्स अव्वल, जो उस वक़्त ताज बरतानिया का शहनशाह था, उसका ख़त लेकर आगरा की तरफ रवाना होते हैं, ताकि तिजारत के लिए बाकायदा इजाज़त हासिल की जा सके। और यूं हिंदुस्तान के शहनशाह से इजाज़त मिलने पर तिजारत की इब्तिदा होती है, क्योंकि उस वक़्त बर्र-ए-सग़ीर पाक व हिंद अपने दौर का एक अमीर तरीन मुल्क था। ये देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी 1611 में मुगल शहनशाह जहांगीर से हिंदुस्तान में एक फैक्ट्री के क़याम की इजाज़त तलब करती है। इस दौरान एक ऐसा वाक़या रूनुमा होता है जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी का हिंदुस्तान में कदम जमाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हुआ। वाक़या कुछ यूँ है कि कंपनी से पहले हिंदुस्तान में पुर्तगाली लोग तिजारत कर रहे थे, और कंपनी के बढ़ते हुए असर को देखते हुए वो इससे खाइफ भी थे। सूरत के करीब पुर्तगालियों ने कंपनी के जहाज पर हमला कर दिया। इस जहाज की क़यादत कैप्टन बेस्ट कर रहे थे, और वो इस हमले को बुरी तरह नाकाम बना देते हैं। इस लड़ाई को तारीख में आज भी सवेली की लड़ाई के नाम से याद किया जाता है। इस वाक़या ने गुजरात के सरदार को काफ़ी मुतासिर किया, जिसने इसकी इतला शहनशाह को भी दी।
اس کے بعد شہنشاہ پرتگالیوں کی نسبت انگریزوں کی طرف زیادہ مائل ہونے لگے۔ اس جنگ نے انگلش ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی مجبور کیا کہ وہ اپنی ایک چھوٹی سی بحری طاقت قائم کرے تاکہ دیگر یورپی طاقتوں اور قزاقوں سے اپنے تجارتی مفاد کی حفاظت کی جا سکے۔ اس چھوٹی سی شروعات کو آج کی جدید ہندوستانی بحریہ کی جڑ بھی سمجھا جاتا ہے۔ اس طرح 1612 میں باقاعدہ صورت میں ایک فیکٹری قائم کرنے کے ساتھ کمپنی نے ہندوستان میں اپنے قدم جما لیے۔ کمپنی نے سوتی اور ریشم کے کپڑوں کے سامان، انڈیگو اور سالٹ پیٹر کی تجارت کی، جس میں جنوبی ہندوستان کے مسالے بھی شامل تھے۔ دھیرے دھیرے انگریزوں نے پرتگیزیوں کو ہرایا اور کئی سالوں میں انہوں نے ہندوستان میں اپنے تجارتی کاموں میں بڑے پیمانے پر توسیع کی۔ ہندوستان کے مشرقی اور مغربی ساحلوں کے ساتھ متعدد تجارتی پوسٹیں قائم کی گئیں اور آہستہ آہستہ پرتگالیوں کے علاوہ کمپنی نے دیگر یورپی کھلاڑیوں پر بھی غلبہ حاصل کر لیا اور 1619 میں سورت، 1639 میں مدراس، 1668 میں بامبے اور 1690 میں کلکتہ میں تجارتی پوسٹیں قائم کی۔ اہم کارخانے مدراس میں فورٹ سینٹ جارج، بنگال میں فورٹ ولیم اور مینور ہاؤس بامبے میں بامبے کیسل قلعے کی مانند بن گئے۔ سال 1670 کے ارد گرد ایک سلسلہ وار کارروائیوں کے ذریعے کمپنی نے اپنے حاصل کردہ علاقوں یا کارخانوں پر کمانڈ اور فوجیوں کو بھرتی کرنے، اتحاد بنانے، جنگ میں شامل ہونے اور دیوانی اور فوجداری دائرہ اختیار کو استعمال کرنے کے حقوق حاصل کیے۔ اندازہ کیجئے کہ آج کے وقت میں کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی آپ کے ملک میں تجارت کی غرض سے آئے اور تجارت کے ساتھ ساتھ اپنی باقاعدہ آرمی بنا لے۔ بہرحال اس وقت کے شہنشاہوں کی غلطی کہہ لیجئے یا ایسٹ انڈیا کمپنی کی چالاکی، انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مغل شہنشاہوں کی غلطی در غلطی نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو باقاعدہ طور پر ہندوستان پر قبضہ کرنے میں مدد دی۔ 1717 میں مغل بادشاہ فرخ سیار نے ایسٹ انڈیا کمپنی کو 3000 روپے سالانہ ادائیگی کے عوض تجارت کی آزادی دے دی۔ بنگال میں مغل شہنشاہ نے کمپنی کے لیے تجارت کے لیے کسٹم ڈیوٹی کو مکمل طور پر معاف کر دیا۔ اب کمپنی اپنی فوج میں ہندوستانیوں کو بھی ملازمت دے رہی تھی، وہ فوج جو ہندوستان میں ہی کمپنی کھڑی کر رہی تھی، اور 1763 تک اس کے تقریباً 67,000 فوجی تھے۔ وہ ہندوستان میں ایک بہت بڑی آرمی بن چکے تھے اور کمپنی نے سیاسی مقاصد کے لیے اس فوج کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا۔ بنگال، مدراس اور بمبئی کے ہر علاقے میں کمپنی کی اپنی پیدل فوج، گھڑ سوار فوج، توپ خانہ اور ہارس آرٹلری یونٹ تھے۔ ان کی ایک بحریہ بھی تھی۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اکثر برصغیر کی اندرونی سیاست اور معاملات میں مداخلت کی کوشش کی اور انتہائی چالاکی سے ایک مقامی حکمران کو دوسرے مقامی حکمران کے خلاف استعمال کیا یا بھڑکایا اور ایک پورا ماحول بناتے ہوئے وہاں چھوٹی ریاستیں قائم کرتے گئے۔ ان کے علاوہ 3 اور بڑی طاقتیں بھی ہندوستان میں تجارت کے نام پر قبضہ کرنا چاہتی تھیں، جن میں فرینچ، ڈچ اور پرتگیز شامل تھے۔ 1757 کی پلاسی کی جنگ میں بنگال کے نواب کو انگریزوں کے ہاتھوں بری طرح شکست ہوئی اور ایک برطانوی کٹ پتلی کو تخت پر بٹھا دیا گیا۔ کمپنی نے 1700 کی دہائی کے وسط اور 1800 کی دہائی کے اوائل کے دوران دنیا کی نصف تجارت پر اپنا قبضہ یا اجارہ داری قائم کر لی تھی۔ پلاسی کی جنگ 23 جون 1757 کو سر رابرٹ کلائیو کی قیادت میں بنگال کے نواب اور اس کے فرانسیسی اتحادیوں پر برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کی فیصلہ کن فتح تھی۔ فتح میر جعفر کے انحراف سے ممکن ہوئی، جو نواب سراج الدولہ کا کمانڈر ان چیف تھا، جس تاریخ آج بھی غدار کے نام سے یاد کرتی ہے۔ کمپنی کی باقاعدہ حکمرانی کا آغاز 1764 میں بکسر کی جنگ سے ہوا، جب بنگال کے نواب نے بنگال، بہار اور اڑیسہ کے دیوانی حقوق کو باقاعدہ کمپنی کے حوالے کر دیا اور رابرٹ کلائیو کو بنگال کا گورنر بنا دیا گیا۔
پھر اس کے بعد 1773 کے ریگولیٹنگ ایکٹ نے کمپنی میں کئی انتظامی اصلاحات کی اور وارن بیسٹنگز کو بنگال کا پہلا گورنر جنرل بنا دیا گیا، جس میں اسے بہت سی صدارتوں پر کنٹرول حاصل تھا۔ اس طرح یکے بعد دیگرے ایک کے بعد ایک ہندوستان کے مختلف علاقے کمپنی کے زیر کنٹرول آتے گئے، اور ان سب میں ہند کے اپنے لوگوں کا یا بادشاہوں کا قصور تھا، جو اس جال میں اس بری طرح پھنستے گئے کہ پورے ہندوستان کو کمپنی کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے۔ ایک مشہور محاورہ ہے کہ تقسیم کرو اور حکومت کرو۔ غالباً اسی پر عمل کرتے ہوئے ایسٹ انڈیا کمپنی نے وہاں کی ریاستوں کو آپس میں لڑوایا اور اس کے ٹکڑے کرتے ہوئے بلا شرکت غیر پورے ہندوستان پر قبضہ کر لیا۔ بہادر شاہ ثانی ہندوستان کا آخری حکمران تھا۔ اپنے زیادہ تر دور حکومت میں وہ انگریزوں کا معقل تھا اور حقیقی اختیار سے بالکل محروم تھا۔ 1857 کی جنگ آزادی میں دہلی پر قبضہ کرنے کے بعد اسے برطانوی افواج نے گرفتار کر لیا۔ 1857 کی جنگ آزادی بنیادی طور پر کمپنی کی بے حس پالیسیوں اور ہندوستان میں بدعنوانی کی وجہ سے شروع ہوئی تھی۔ اس سے ہندوستان پر کمپنی کی حکمرانی بھی ختم ہو گئی، لیکن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1858 کے ذریعے یہ کنٹرول براہ راست برطانوی حکومت کے ہاتھ میں چلا گیا، یعنی کہ ہند پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ کمپنی کی ملکیت، فوجی اور انتظامی اختیارات سب حکومت کو منتقل کر دیے گئے۔ اس کے بعد کمپنی نے 1874 تک تاج برطانیہ کی چائے کی تجارت کی دیکھ بھال جاری رکھی، جب بالآخر 1874 میں اسے تحلیل کر دیا گیا۔ اور یوں یہ بات تاریخ کا حصہ بن گئی کہ ایک تجارتی کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی نے پورے ہندوستان، جو اس وقت طاقتور ترین ملک تھا، کیسے تاج برطانیہ کا غلام بنا دیا گیا۔